السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ ہفتے ہم نے شادی کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھی تھیں۔ اس ہفتے ہم سمجھیں گے گواہی کے تعلق سے۔ گزشتہ ہفتے استخارہ وغیرہ کے تعلق سے بات سمجھی تھی۔ اس ہفتے سمجھیں گے اکثر و بیشتر کچھ لوگ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب لڑکی سے اجازت لینے جاتے ہیں اس وقت بھی دو گواہ کو ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ گواہوں کو لے جانا یہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، یا رکن یا شرط نہیں ہے، صرف اور صرف مستحب ہے۔ اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جو گواہ جائیں گے لڑکی کے پاس اجازت لینے، یہ اجنبی نہ ہوں، یعنی ایسے حضرات نہ ہوں جن سے لڑکی کا پردہ ہو، بلکہ محرم ہو جن سے پردہ وردہ نہ ہو، جن سے نکاح حرام ہو، ایسے حضرات جائیں۔ اور جو اصل گواہی ہے جس کی وجہ سے جس کا ہونا ضروری ہے وہ نکاح کے وقت ہے۔ نکاح کے وقت ایجاب و قبول جب ہوتا ہے تو اس کی گواہی کے وقت میں شریعت نے کہا ہے کہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، دو گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو لڑکی کے پاس گواہی جو ہو رہی ہے، دو گواہ موجود ہے، ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آئندہ چل کر لڑکی انکار کرتی ہے کہ ہمارے ابا نے ہم سے پوچھے بغیر شادی کرا دی اس بندے سے، تو ایسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوگا۔ اب قاضی کے پاس جب معاملہ جائے گا تو قاضی پوچھے گا بھائی گواہ لاؤ، تم اگر یہ کہتے ہو، والد یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنی بچی سے اجازت لی تھی، تو اس کے گواہ کون ہیں؟ تو ایسی صورت میں یہ گواہ کام آئیں گے۔ ورنہ اگر اللہ کے حکم سے زندگی بھر لڑائی نہیں بھی اور قاضی کے پاس جانے کی نوبت نہیں آتی تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو عقد ہوگا، جب ایجاب و قبول ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے گا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، دوسرا بندہ کہے گا میں نے قبول کیا، تو اس وقت دو گواہ کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ وہ دو گواہ مرد ہو یا دو عورتیں اور ایک مرد ہو، یہ مسئلہ ہے۔ پھر کنواری کی اجازت کا مسئلہ ہے۔ کنواری بچی ہو تو اس کی اجازت کے سلسلے میں اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کو بھی اجازت کہیں گے، مسکراتی ہے تو اس کو بھی اجازت کہیں گے، بغیر آواز کے روتی ہے تو اس کو بھی اجازت کہیں گے، اس لیے کہ بغیر آواز کے رونا یہ گویا ماں باپ کی جدائی پر رونا ہے۔ یا رجسٹر پر سائن کرتی ہے، ٹھیک، نکاح نامے وغیرہ پر، تو اس کو بھی اجازت کہیں گے۔ یہ کنواری ہوتی ہے، ان سارے معاملات سے اس کا پہلی مرتبہ کا سابقہ ہوتا ہے، تو شرم و حیا غالب ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ اجازت کی صورت اس طرح ہوگی۔ چیخ چیخ کر رونا، یہ اس کو اجازت بھی نہیں سمجھیں گے، ناراضگی بھی نہیں سمجھیں گے، رضامندی عدم رضامندی کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، توقف کریں گے، انتظار کریں گے کوئی ایسی علامت پائی جائے بعد میں چل کر کہ جس سے رضامندی عدم رضامندی سمجھ میں آ جائے۔ بیوہ مطلقہ یعنی ایسی عورتیں جنہوں نے شوہر دیکھ چکا ایک مرتبہ، تو اب اگر دوبارہ وہ شادی کرنے کا موقع آیا طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد، اب ان کو صراحتاً بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو ان کے اندر حجاب تھا، شرم و حیا تھی، یا بولنے کے اندر ہچکچاہٹ تھی، وہ ساری باتیں اب ختم ہو چکی ہے ایک مرتبہ شادی ہونے کی وجہ سے، تو اب ان کو بولنا ضروری ہے۔ اب نکاح کے سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے ایجاب و قبول ہونا چاہیے، ایک مجلس کے اندر ایجاب و قبول ہونا چاہیے، دو گواہ کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، دونوں گواہ ایجاب و قبول کو سنیں، اور گواہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل بالغ ہو، اور نکاح کا کوئی وقت طے نہ ہو، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا نکاح ہو، 10 دن 5 دن کے لیے نکاح نہ ہو۔ ایجاب و قبول کے اندر ایسا ہو کہ بھئی ایک انسان یہ کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، یا قاضی صاحب یوں کہے لڑکی کی طرف سے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، شوہر کہیں گے میں نے قبول کر لیا۔ ایسا نہ ہو کہ میں نکاح کروں گا یا میں قبول کروں گا، اس طرح کے الفاظ نہ ہو، اور دونوں میں موافقت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر موافقت کا مطلب یعنی قاضی نے 10,000 روپے مہر طے کیے یا لڑکی کی طرف سے، اور لڑکا جو قبول کر رہا ہے وہ 5,000 مہر میں قبول کر رہا ہے، تو اس کو موافقت نہیں کہیں گے، کہ ایک کی طرف سے تو 10,000 مہر ہے، دوسری کی طرف سے 10,000 مہر نہیں ہے، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ موافقت میں ایک بات یہ بھی آئے گی کہ
ایک بندہ ہے، اس کی 2 بچیاں ہیں، زینب اور فاطمہ. تو نکاح کرانے والا تو زینب کا نام لے رہا ہے کہ میں نے زینب کو آپ کے نکاح میں دیا، اور قبول کرنے والا یہ کہہ رہا ہے میں نے فاطمہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. تو اس طرح بھی نکاح نہیں ہوگا. پھر مجلس نکاح میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، جس کا نقصان جس کا فائدہ ہی ہوگا کہ جس کی وجہ سے آن لائن اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو آن لائن نکاح مانا نہیں جائے گا. آن لائن نکاح درست نہیں ہے. خواہ دونوں طرف گواہ موجود ہو، دو گواہ، دونوں طرف مرد عورت بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کو لائیو سب دیکھ رہے ہو، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکی یہاں پر کسی کو ذمہ دار بنا دے، اور وہ لڑکا جو ذمہ دار بنے وہ قاضی کے پاس جائے، قاضی پھر نکاح کرا دے لڑکے کو موجود رکھے. یا لڑکا یہاں سے لڑکی کے پاس والے کسی بندے کو ذمہ دار بنا دے، یا خود لڑکی کو بنا دے، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا. اس میں ایک بات خاص خیال رکھنے کی ہے، یہ مسائل ہلکے پھلکے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ذہن میں باتیں رہیں، لیکن اس کو حرف آخر نہ سمجھیں ہم. یہ خالی آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ شریعت میں اس طرح کی بھی صورتیں ہیں. باقی جب بھی موقع آوے اس پر عمل کرنے کی نوبت آوے تو فوراً ایک مرتبہ اطمینان کر لے، پوچھ لے. ہو سکتا ہے سننے میں سمجھنے میں غلطی ہو جائے، اس لیے. دوسری بات یہ کہ 2 گواہ یا تو مرد ہو یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں. شریعت میں عورتوں کو ناقصات العقل والدین کہا کہ دین اور عقل کے اعتبار سے عادی ہے، تو مرد کے برابر ہونے کے لیے 2 عورتوں کا جمع ہونا ضروری ہے. تو اب گواہی میں یا تو 2 مرد ہو، یا تو ایک مرد اگر ہے تو 2 عورتیں اس کے ساتھ اور ہوں. پھر دونوں گواہ ایسے ہونے چاہیے جو سنے ہوئے ایجاب و قبول کو، اور ایک ہی وقت میں سننا چاہیے، ایک ہی مجلس میں سننا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب قاضی کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے تم کو نکاح میں دیا، تب تو ایک گواہ نے سنا، اور اس کے بعد جب قاضی نے دولہے نے قبول کیا تو اس وقت دوسرے گواہ صاحب دوسری دنیا میں تھے، فون پر بات کر رہے تھے یا چلے گئے. تو اس طرح اگر ہوا تو ایسی صورت کے اندر نکاح نہیں ہوگا. پھر گواہ جو ہوں گے مسلمان ہوں گے، آزاد ہوں گے، عاقل بالغ ہوں گے. اور اگر گواہ فاسق ہے یا بیٹا ہے تو ایسی صورت میں گواہی تو چل جائے گی اس وقت، لیکن اگر قاضی کے پاس جھگڑا گیا آئندہ چل کے تو فاسق کی گواہی کو مانا نہیں جائے گا، اور اسی طرح بیٹی کی گواہی کو مانا نہیں جائے گا. نکاح وقت کے ساتھ مقید نہ ہو کہ 10 دن 5 دن کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کی نیت ہو. کورٹ میرج وغیرہ میں جو شادی ہوتی ہے اس کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کورٹ میرج میں اگر جو شریعت کی ترتیب ہے، عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا ہے، تو اگر اس ترتیب پر شریعت کی ترتیب کے مطابق نکاح ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں الفاظ کا تلفظ ضروری ہے، زبان سے بولنا ضروری ہے، خالی سگنیچر کرنے سے کام نہیں چلے گا. نکاح شغار، شغار کا مطلب ایسا ہوتا ہے ادلے بدلے کی شادی، کہ میں ایک لڑکی کو اس کے ساتھ نکاح کروں اور لڑکی سے ہی کہوں کہ تمہارا مہر جو ہے وہ ہماری بہن سے تم اپنے بھائی کا نکاح کرا دو. یعنی وہاں سے سامنے سے لڑکی لوں اور یہاں سے اپنی بہن اپنے سالے کو دے دوں، اور دونوں کا مہر یہ طے ہو، یعنی سالے کا مہر اس کی بہن ہو اور میرا مہر اپنی بہن ہو. تو اس طرح نکاح کرنا درست نہیں ہے. اور لیکن اگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ترتیب ہوتی ہے کہ میں سامنے سے لڑکی لا رہا ہوں اور ہمارے سالے جو ہیں ان کو اپنی بہن دے رہا ہوں، لیکن مہر ہم لوگ طے کر رہے ہیں آپس میں نے بھی مہر طے کیا پیسوں کی شکل میں، اس نے بھی طے کیا، تو یہ جائز ہے. لیکن جائز ہونے کے علاوہ مناسب نہیں ہے صورت اختیار کرنا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک خاندان کو تکلیف پہنچتی ہے کسی مسئلے کی وجہ سے، جیسے ہماری بہن گڑبڑ ہے تو وہ ہمارے سالے کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یا ہمارے سالے گڑبڑ ہے وہ ہماری بہن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو دوسرا جوڑا ہے اس میں بھی آپس میں اختلاف ہوگا. یا تو خود سے اختلاف ہو جائے گا، یا خود سے نہیں ہوگا تو بڑے بڑے لوگ جو خاندانی بڑے ہیں دونوں خاندان کے دونوں طرف کے، وہ دباؤ ڈالیں گے کہ ہماری بچی وہاں تکلیف میں ہے اور تم اس خاندان کی بچی کو یہاں پر خوشی سے زندگی گزرنے کے راستے ہموار کر رہے ہو، تو تم بھی اس کو طلاق دے دو، یا تم بھی اس کو دباؤ ڈالو، یا تم بھی اس پر ظلم کرو تاکہ وہ ہماری بچی پر ظلم کرنا بند کر دے. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے شریعت کا اصول ہے کہ والدین کی بات ماننا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، بہت اہم ہے. لیکن بعض موقعوں پر آپ کو ان کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے والدین اگر زبردستی کہیں کہ آپ کو طلاق دینا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی اجازت نہیں ہے.
پھر موقع محل دیکھنا ہے، آپ کو علماء کرام سے پوچھنا ہے، ہر موڑ پر آپ اپنے دماغ کو کام میں لائیں گے اور اگر یوں سوچیں گے تو مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ کو علماء کرام سے پوچھنا ہے کہ اس موڑ پر میں والدین کی اطاعت کروں کہ نہیں کروں۔ اس کے علاوہ حالات کے اوپر بھی بات کرنی تھی، تو بچوں کی چوریاں ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں احتیاط برتیں، اور وقت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، وقت پراپرٹی پر حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، سماعت کے یعنی عدالت سن رہی ہے اس کو، لو جہاد کے مسائل ہے، گیان واپی پر سماعت کا مسئلہ ہے، متھرا کی مینا مسجد ہے اور مدارس کا مسئلہ ہے، تو ان سب کے سلسلے میں بھی ہم کو واقف رہنا ضروری ہے۔ اور مدارس یہ بہت اہم چیز ہے، جس طرح ملک کی حفاظت کے لیے فوج ہوتی ہے، اگر فوج نہ ہو تو ہمارا ملک برباد ہو جائے، لوگ برباد ہو جائے، لوگ سکون سے جی نہ سکے، تو اسی طرح مدارس ایسی چیز ہے کہ اگر مدارس برباد ہو جائیں گے تو آپ سکون سے اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ موڑ موڑ پر ہر وقت اسلام پر آپ کے حملہ ہوگا، آواز آئے گی حملہ ہوگا تو آپ کو اسلام کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ مدارس کی حفاظت اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھیں ہم۔ اسی سے بڑی بڑی جماعتیں وجود میں آئیں، بڑی بڑی تحریکیں وجود میں آئیں، اور جنگ آزادی کے موڑ پر بھی اس کا بہت فائدہ ہوا کہ جسے انگریز 1757 میں انہوں نے گڑبڑی شروع کر دی، 1857 پر انہوں نے قبضہ کر لیا، پہلی جنگ آزادی ہم ہار گئے۔ اس کے بعد علماء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ذہن میں آئی کہ بھائی مدارس کا جال بچھایا جاوے، تو انہوں نے 1857 کے بعد مدارس کی بنیاد ڈالی، اور دھیرے دھیرے کوشش کی، 1866 میں شاید دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، تو علماء کرام نے مدارس، مکاتب، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی جگہیں اس طرح کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس کے بعد ماحول بنا، علماء کرام پیدا ہوئے، پھر قربانی دیے، اور 1947 پر 90 سال کے بعد 90 سال محنت کی اور 90 سال کے بعد نتیجہ نکلا۔ تو ہمیں بھی اس وقت مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے محنت کی جس کی وجہ سے ہماری نسل آج ایمان کے ساتھ محفوظ ہے، اگر ہم محنت کریں گے تو ہماری نسل ایمان کے ساتھ محفوظ رہے گی۔ ہم نے محنت نہیں کی، حالات کے حساب سے سنا نہیں، بولا نہیں، کہاں سنا نہیں گیا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری ذہنی تربیت نہیں ہوگی، اور نہ ہم اپنے بچوں کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بننے کی ترغیب دیں گے، نہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بننے کی ترغیب دیں گے، بس وہی غلامی کی ذہنیت ہمارے اوپر سوار رہے گی۔ اس لیے غلامی، غفلت کی چادر کو ہٹانا ہے، آزادی اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہے، آزادی اسلام سکھاتا ہے، اسلامی حق ہے ہمارا، اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ حالات کو جاننا ہے، اور حالات کو جان کر اسلام کے مطابق، قانون کے مطابق ہمیں چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔